صلوات بھیجے محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام اور 25 محرم کا دن گزر گیا۔ روز شہادت زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام۔ یقیناً اس امام کا دن، اور ویسے بھی یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ اسی امام سے ریلیٹڈ ہیں کہ جو گلی گلی کوچہ کوچہ شہید ہوتا رہا۔ کربلا میں یقیناً شہادتیں بہت کمال پہ ہیں، چاہے وہ 6 ماہ کے بچے کی ہو، چاہے وہ جوان علی اکبر کی ہو، لیکن یہ امام 11 محرم سے لے کر سب رستے میں غیروں کے مجمع میں نہ جانے کون کون سے تیر کھاتا رہا۔ آسان تھوڑی ہے 35 سے 40 سال گریہ کرنا، آسان نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا رلا رہی ہے؟ یقیناً مصیبتیں ایسی تھیں کہ امام جب پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ امام جب کوئی قصاب قربانی کر رہا ہوتا تھا، امام جا کر پوچھتے تھے پانی پلایا ہے اسے؟ نہ جانے کیا کیا دیکھا ہے امام نے۔ عزاداران محترم، یقیناً آپ نے آج اسی امام کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہوگا۔ اتنا تو انسان کا حق بنتا ہے کہ تھوڑی دیر تو اس کو روئے جو ساری زندگی روتا رہا۔ یہی یاد آیا کرے تو رو لیا کرے، مصائب کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو ساری زندگی روتا رہا میں نے اس کے لیے کتنا گریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، خوب یہی ایک چیز ہے۔ کربلا ایک ایسی داستان نہیں ہے کہ جسے انسان تکرار کرے، دہرائے اور چلا جائے۔ کربلا ایک وادی ہے، اور اس وادی میں داخل ہونا پڑتا ہے، اور اس وادی میں داخل ہونے کی شرائط بھی بڑی عجیب ہے، ہر کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بار بار ہر سال اس وادی کو کھولا جاتا ہے کہ شاید تم اپنی زندگی میں ادھر ادھر ہو گئے ہو، یہ ماہ محرم جو آیا ہے یہ دوبارہ وادی کھول رہی ہے، یہ تمہیں اپرچونٹی دے رہی ہے، موقع دے رہی ہے کہ تم زندگی میں اگر کچھ بھول گئے ہو تو آؤ، کریم ابن کریم نے پھر سے اپنی درگاہ کھولی ہوئی ہے، چاہے تم پورے سال جو بھی کرتے ہو، حسین تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اور تمہارا ایک آنسو قبول ہو گیا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ روایات ہے، روایت ہے کہ جو سید الشہداء پر گریہ کرتا ہے، بہت معروف حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد۔ امام جب ماہ محرم آتا تھا شبیب سے، روایت ہے یبنہ شبیب، امام محرم کا مہینہ آتا تھا، امام مسکرانا چھوڑ دیتے تھے، سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور مرثیہ اور جو بہرحال اس زمانے میں شبیب سے کہا امام نے کہ جو گریہ کرتا ہے میرے جد پہ، اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بہرحال یہ آدمی سارا سال کرتا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، گناہ میں نے اور آپ نے تو معاف کرنے نہیں ہیں، کرنے تو پروردگار نے معاف ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں اتنے زیادہ وہ سخت ہوتے ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں؟ بعض اوقات ہم بہت سخت ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھو پورا سال پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ایک ہی مجلس میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد آنے دیں، ایک ہی میں آئے گا تو بدل جائے گا، کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس میں آخری وقت میں آنے والا علیہ السلام ہو گیا، حضرت حور علیہ السلام ہو گئے۔ تو ہم کیوں روک رہے ہیں کسی کو، یا کسی کے بارے میں اپنے آنکھوں سے کیوں لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ امام حسین کی نگاہ سے دنیا کو دیکھیں، وہ سفینۃ النجات ہے، جو سوار ہو گیا اس کو یہ نجات دے دے گا۔ ظالم ہم نے بہرحال اپنے آپ، اسی لیے مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی قید و بند نہ ہو، کسی فرقے کسی مذہب کا رنگ نہ ہو، بالکل انسانیت کی بقا ہو مجلس میں۔
اور آج جو دنیا اتنی پریشان نظر آ رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، دنیا بہت پریشان ہے، مختلف مسائل میں گری ہوئی ہے. ان سارے مسائل کا حل کہاں جائے؟ وہ کس درگاہ میں جائے؟ دنیا کا کوئی مکتب نہیں ہے ایسا جو اسے سکون دے، جو اسے امید دے، جو اسے نجات دے. کیونکہ آپ کے سامنے دنیا کے جتنے بھی مکاتب ہیں وہ تو دنیا کے ہیں سارے. یہی ایک واحد مکتب ہے کہ جسے کوئی روک نہیں پایا، نہ کوئی روک سکتا ہے. اور بارہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر. عزیزان محترم، بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہم تو جس کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تو 61 ہجری میں جو امام آیا تھا اس سے پریشان ہے. یہ 61 ہجری میں جو امام آیا تو اس سے پریشان ہے. کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہر وقت مجلس، ماتم، جلوس. ابھی ارمین سے پریشانی ہے لوگوں کو. اب یہ پھر دوبارہ نکلیں گے، اپنے اپنے علاقوں سے نکلیں گے. جو وہاں نہیں جا پایا وہ یہاں نکلنا شروع ہو جائے گا. نکلیں. عزیزان محترم، کیوں دنیا کو بتائیں کہ جو 61 ہجری میں آیا تھا اس کے لیے اتنے سارے ہیں، اور وہ جو پردے میں ہے جب وہ آئے گا تو اس کے لیے کیا آیا ہوا؟ سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اصل میں ہم مشکل تو ہماری اپنی ہے. اصل میں ہم خود نہیں سمجھے اپنے مکتب کو، دوسرا کیا سمجھے گا؟ لیکن دشمن کو پتا ہے، دشمن کو پتا ہے کہ یہ مکتب کتنا مضبوط مکتب ہے. مطلب آپ بتائیں کس مکتب میں ایسا ہے کہ صبح سے شام تک بھی ایک ہی ذکر ہوتا رہے لیکن پھر بھی لوگ بیٹھے رہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تکرار ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تکرار ہو رہا ہے. اور اگر ہو بھی رہا ہے تو بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرت میں تکرار ضروری ہے. اگر صرف رات رہے تو آپ مر جائیں گے، روز صبح ہونی ضروری ہے. تو یہ مجلس اصل میں جہالت کے اندھیروں میں روشنی ہے. دنیا تو کہاں لے کے جا رہی ہے آپ کو؟ دنیا تو آپ کو مادہ پرست بنا رہی ہے. چاہے وہ دنیا کی یونیورسٹیاں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی تعلیمی نظام ہو، دنیا کے سارے نظام آپ کو بہرحال اوپر تھوڑے بہت نظر بھی اچھے، تو اندر تو سب وہی ہے. دنیا کا میڈیا ہو، دنیا کی ہر چیز ہو، وہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ وہ تو آپ کو مادہ پرست بنا رہی ہے. جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں کنزیومر بنا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کنزیوم کرتے ہیں، وہ ہمیں کنزیوم کر رہے ہیں. وہ دنیا میں کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم سب آپ کے سامنے ہے، شور مچا رہا ہے پوری دنیا میں. لیکن کسی کے پاس نجات ہے؟ وہ اتنا سسٹم جو اپنے آپ کو بہت اچھا سسٹم سمجھتا ہے، ان کا حال تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہمسائے ملک سے اڑتے وقت انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں کو لے گئے. جانوروں کو لے گئے، یعنی ان کے ہاں انسان کی قیمت نہیں ہے، جانور کی قیمت ہے. تو یہ کہاں انسان کو کمال پہ پہنچائے گا؟ ہماری پھر بھی نگاہیں ہوتی ہیں، ہم بھی چلے جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، امیگریشن ہو جائے. کیوں؟ بس صحیح ہے، وہاں مزدوری بھی کر لیں گے تو اچھا ہی ہے. اپنے ملک میں کام برا لگتا ہے. عزیزان محترم، وطن پرستی نہیں ہے ہمارے اندر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پڑھنے نہیں جائیں، کام کریں، لیکن اپنی زمین کے بارے میں تو سوچیں. اچھا اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے تو کم از کم اپنی جو اصل مٹی ہے، کراچی والے مجمع ہے، اصل مٹی پہ پہنچ جانا چاہیے انسان کو. جو اصل مٹی ہے ہماری وہ کیا ہے؟ ہم کس طینت سے بنے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کہیں اور پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجتے محمد والے. علماء کرام کو سننے والا مجمع. عزیزان محترم، خوب کہاں سے بنے ہیں ہم؟
ہماری اصل کیا ہے؟ ہم اس شجرے سے ہیں جو شجر طیبہ ہے، اصل تو وہ ہے۔ اس درخت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ اب آپ کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی بھی پروفیشن حاصل کریں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا اصلی وارث زندہ ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا، اس کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ ظالم محترم، ظاہر ہے صرف الجل کہنے سے تھوڑی امام آئے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ آپ نے مجلس رکھی ہے تو ظاہر ہے کچھ تو کریں گے تو مولانا پڑھنے آئیں گے۔ اب مائک ہی نہیں لگا ہو تو مولانا کہاں پڑھیں گے؟ گلا ہی بیٹھ جائے گا مولانا کا۔ عزیزان محترم، تو اب امام کو بلا رہے ہیں کچھ تو کرے، تو یہ اصل کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن اصل کے کرنے کے لیے بھی سسٹم چاہیے۔ پہلے اپنے گھر کے لیے کریں، پھر اپنی کمیونٹی کے لیے کریں، پھر شہر کے لیے، پھر ملک کے لیے، پھر پتہ چلے گا کہ امام کہیں گے ہاں یہ کچھ کر رہا ہے، اب اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو۔ ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے عزیزان محترم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ صاحب زندہ ہے، جس کا صاحب زندہ ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایسے پوری دنیا میں جو موومنٹ ہو رہی ہے بغیر صاحب کے ہو رہی ہے۔ یہ جو پوری موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا میڈیا ایک عجیب سا ہے، بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا دکھا دیتا ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتی۔ اچھا دوسرا، ہم لوگ انٹرنیشنل میڈیا اتنا پڑھتے نہیں بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے اپنے فیس بک واٹس ایپ کے اسٹیٹس اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں کہ دنیا کو دیکھیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں ہو کیا رہی ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت اپنا ٹائم نکال لیتے ہیں کہ دنیا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں تجزیہ تحلیل بہت ضعیف ہو گیا ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ، اوور آل ہماری بصیرت بھی بہت نیچے چلی گئی ہے۔ ہم چھوٹے ایشو کو اوہ کرنا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہر روز $300 ملین خرچ کیے امریکہ نے افغانستان میں۔ کتنے؟ ڈیلی 20 سال $300 ملین ڈیلی خرچ کیا۔ کیا ملا؟ کس نے ناکام کیا؟ کس نے کیا؟ انہوں نے جو آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا عقیدہ بدلا ہے تو کامیابی ہوئی ہے۔ بھائی دنیا کو آپ بتائیں، وہ حماس جو اتنے عرصے سے کہاں، وہ اب 10-11 دن میں سیز فائر پہ آ گیا، کیوں؟ قبلہ بدلا۔ قبلہ ایک ہی ہے، وہی کعبہ ہے جہاں علی آیا۔ کعبہ وہی ہے جہاں علی آیا، اب علی کو چھوڑ کر تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی کم مانے کوئی زیادہ مانے، مسئلہ نہیں ہے، ہم تو قائل ہیں کہ بس محبت کرو، دوست ہی مان لو، دوست ہی، کیونکہ ظرفیت چاہیے ولی ماننے کے لیے، ظرفیت چاہیے، خود جس کی جتنی ظرفیت اتنی معرفت، جو بھی مان لو، اس سے دور ہوئے کچھ نہیں ملنے والا، اسی کی طرف آنا پڑے گا۔ اور یہ جو پردہ غیبت میں ہے، یہ اسی کا آخری فرزند ہے۔ آپ جو سب ہو رہا ہے یہ اس مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، ظاہر ہے، ہم تو صبح آفس جاتے ہیں، کام جاتے ہیں، کالج جاتا ہے، کہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں اس دنیا میں۔ جب آیت اللہ قاضی طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح ہو اور اپنے امام کو نہ دیکھے، اندھی ہو وہ آنکھ۔ آپ سوچیں کہ کیا ہماری آنکھ، ٹھیک ہے ہر کسی کی شاید ظرفیت نہیں، لیکن چاہت تو ہونی چاہیے۔ آج جمعے کا دن تھا، گزر گیا، امام کے ظہور کا دن ہے نا متوقع، امام نہیں آیا۔ ہم میں سے کتنوں کو پریشانی ہوئی؟ کیونکہ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمیں سے امام آئے نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے۔
عزیزان، پھر ہم کربلا پہ گریا کرتے کہ امام کو کوفہ والوں نے بلایا اور آئے نہیں، تو ہم بھی تو یہی کرتے، الجل الجل، استاد کا شعر یاد آتا ہے، آ گئے تو کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، بات مجلس ہے اس لیے، صاحب زندہ ہے، صاحب کو پہچانے، صاحب تک پہنچے۔ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، بہرحال مجبوری ہوتی ہے اب بیان کرنا پڑتا ہے کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے، نجف کے بہت بڑے مراجع تھے۔ آیت اللہ قاضی کے درس میں جاتے تھے دعائے سماعت میں، تو پوچھتے تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ اب آیت اللہ قاضی توحید کے پہاڑ تھے، کہا کہ نہیں، بہت بڑے شخص بن جاؤ گے۔ وقت آیا، وقت کے مراجع بن گئے، اس ٹائم اپنے زمانے کے مراجع بن گئے۔ شخص آیا ابو الحسن اصفہانی کی خدمت میں، کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے نجف میں، آپ کو سامنے بیٹھنا ہونا چاہیے تھا جہاں سے امام گئے۔ وہاں لوگوں کی تو خط پڑے ہوئے تھے کچھ، کہا ان خطوں کو اٹھاؤ اور ان کو دیکھو۔ دیکھا تو امام زمانہ کے خط ہے، کہا ہمیں امام نے خود یہاں بٹھایا ہے۔ کیسے پہنچے اس جگہ پہ؟ جب اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے اور کسان کے بیٹے تھے، لیکن عشق تھا امام سے۔ کہا مجھے حوضے میں جانا ہے، تو کہا بیٹا یہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ کچھ ہیں، نہ ہمارے پاس کچھ ہے، کم از کم یہاں تو میں کچھ کھانا تو مل جاتا ہے۔ کہا نہیں، چلے گئے اصفہان، چلے گئے۔ سردیاں، ماں نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو بیٹا کس حالت میں ہے۔ گئے مدرسے میں، دیکھا نہ روشنی ہے، نہ کوئی گرم کرنے کا سامان ہے، نہ کچھ کھانا پینا ہے۔ باپ تھے، ناراض ہو گئے، بیٹا یہ کیا وضع حالت بنائی ہوئی ہے اپنی، کم از کم وہاں کچھ ملتا تو تھا، چلو چھوڑو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں باپ کا حکم واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ باہر نکلے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور توسل کیا، پروردگار میں بھوکا رہنے کو تیار ہوں، مگر میں امام کی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کمرے میں آئے، مسجد کا خادم آیا مدرسے کا، کہا سید کوئی دروازے پر آیا، آپ کو بلا رہا ہے۔ سخت سردیاں ہیں، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وقت کے امام کھڑے ہوئے، امام کھڑے ہوئے۔ کہا کہ اپنی کتابیں ہٹانا، اس کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو روشن کرنا، روشنی بھی ہوگی، کمرہ گرم بھی ہو جائے گا، یہ کچھ سامان لو، باقی کل پہنچ جائے گا۔ اور ہاں، اپنے والد سے کہنا ہمارا صاحب زندہ ہے۔ عزیزان، اصل رابطہ امپورٹنٹ ہے، جانتا تو ہر کوئی ہے، مگر امام حسین کو نہیں جانتے تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ پتا تو تھا رسول کے نواسے ہیں، مگر کیا چیز تھی؟ رابطہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی۔ امام زمانہ کو ہر کوئی جانتا ہے، کرسچن بھی جانتے ہیں، کرسچن کی کتابوں میں امام کا ذکر ہے، ان کی کتابیں خود کہتی ہیں، انجیل کے اندر یہ عبارت ہے کہ جیسے کوئی گھر کا بڑا شخص گھر سے چلا جائے اور پیچھے کچھ لوگوں کو ذمہ داری دے جائے اور اس کے آنے کا وقت معین نہ ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے، ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے، ہو سکتا ہے کہ جب مرغے اذانیں دے رہے اس وقت آئے، اور اگر تم سو رہے ہوگے تو یاد رکھنا وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یہ انجیل کی عبارت ہے، یہ امام زمانہ کے لیے ہے، اور جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اندر ذکر ہے۔ وہ جانتے تو سارے، مگر رابطہ کس کا مضبوط ہے؟ صحاح ستہ، مسند انبل، جتنی بھی کتابیں ہیں اہل سنت کی، سب کے اندر ولادت سے لے کر کون ہے، نسل کیا ہے، اولاد کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، ظہور سے پہلے کیا ہوگا، حکومت، سب ہے کتابوں کے اندر، مگر کتنے رابطے میں؟ عزیزان، آپ 61 ہجری کے امام پر گریہ کریں اور وقت کے امام پر نہ روئیں تو یہ انصاف نہیں ہے۔ وہ امام تو ظاہر ہے آئے اور چلے گئے، یہ امام تو حاضر ہے، تو کتنا ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ اصل تو یہی ہے کہ ہم مجلس ہے ہی اسی لیے، یہ مجلس اصل میں آخری کی تیاری ہے،
صرف ثواب کمانے کے لیے تھوڑی ہے. ثواب کہاں لے کے جائیں گے آپ مجھے بتائیں؟ جب امام ہی راضی نہیں ہوگا تو ثواب کہاں شفٹ ہوگا؟ امام راضی ہونا چاہیے. آج یہ جو یونیورسٹی کھلتی ہے یہ امام کی بلانے کے لیے ہے. اور سمجھنے کی کوشش کریں، پوری دنیا تیار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، پورا خطہ ریڈی ہو گیا ہے. ظہور دور نہیں ہے، کوئی بتا تو نہیں سکتا ظہور کب ہوگا، لیکن ظہور نزدیک ہے. ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں ہر روز صبح، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ اس کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو قریب دیکھتا ہوں. آپ کے لیے ظہور ہو جانا چاہیے. استاد بنایان کہتے ہیں کہ ظہور بھی دو طرح کا ہے، ایک ظہور صغرا ہے اور ایک ظہور کبریٰ ہے. یعنی ظہور صغرا یعنی بالکل سب کے لیے ہو جائے گا، لیکن ظہور صغرا ان کے لیے ہو گیا جو لوگ آمادہ ہیں، ریڈی ہیں. تو کیا ہم مقصد کربلا کو سمجھ پائے کہ یہ ہے کس لیے؟ ایک امام کو بلا. امام کیوں آئے؟ امام اپنے جد کے دین کو احیا کرنے آئے. کس کے مقابلے میں آئے؟ ایک نظام کے مقابلے میں آئے. شخص نہیں ہے، صرف پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے. اور وہ سسٹم پینیٹریٹ کر چکا تھا، اتنا گھس چکا تھا کہ 50 سال ہوئے تھے خالی رسول کو گئے اور سب خاموش تھے. یعنی یہ ظلم نہیں ہے کہ ایسا شخص آ جائے ممبر رسول پر جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اور اس کے بعد کہے کہ وہی تو ڈھونگ تھا اور لوگ خاموش ہوں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھ اٹھایا ہے وہ لوگوں سے اٹھایا ہے. خواص تو ہر جگہ موجود تھے، خواص تھے ان کے پاس. عوام جب تک تیار نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا. لوگ خاموش ہیں. آج پوری دنیا میں فرعونیت کا نظام حاکم ہے، لوگ خاموش ہیں. مگر فرعون کے نظام میں کیا ہے کہ مردوں کو ذبح کرو، عورتوں کو زندہ رکھو، ان کو قبیلوں میں بانٹو، ان کے اوپر حکومت کرو. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جوان ذبح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب آپ بولیں گے کہاں جنگ لگی مولانا؟ آج جوان کا نفس ذبح ہو رہا ہے. آج جو نظام حاکم ہے وہ یہ آج آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کے فائدے کے لیے. یہ جو آپ فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، یہ سب کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے چیزیں ڈالتے ہیں اس میں. آپ اپنی مرضی کی چیز ڈالیں کتنی لائک ہوتی ہیں، اور ان کی مرضی کی چیزیں ڈالیں پھر دیکھیں کتنی لائکس ہوتی ہیں. آج یہ ٹرینڈنگ پہ لوگوں کو لے کے نہیں جا رہا. آج گھر کی چار دیواری گر نہیں گئی. پہلے حیا اور ادب شرم ہوا کرتی تھی، اب کہاں ہے؟ اب آپ جب چاہیں، جو چاہیں، دل چاہے آپ دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نظام کسی اور کا ہے. عزیزان محترم، اب وہ سامنے آ کے آپ سے نہیں لڑے گا، اب اسے آپ کے ذہن قبضے میں چاہیے. وہ آپ کے ذہنوں کو غلام بنا رہا ہے. وہ انسان کو ایسا کر دے کہ یہ صبح فجر کی نماز میں نہ اٹھے. ایک نگاہ نامحرم صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ. ایک عالم دین کہتے ہیں ایک نگاہ نامحرم 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. ہم تو ویسے ہی مائنس میں. تو کیا چھٹے امام نے کہا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے یہ شیطان کا تیر ہے جو روح پہ آ کے لگتا ہے. اس تیر کے ساتھ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، ہم اسے سجدے کریں گے. تو اس نظام سے کون لڑے گا؟ یہ جو ڈرامے آج ہمارے یہاں آتے ہیں، ٹی وی میں آ رہے ہیں، نامحرم، محرم، حرام تعلقات، اور ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے. کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ کون رائٹر بنے گا؟ کون ڈائریکٹر بنے گا؟ کون بچائے گا قوم کو، ان جوانوں کو، ان بچوں کو معصوم، یہ جو بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں موبائلوں پہ اوپر؟ کون بچائے گا؟ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں، بس ہم آئیں مجلس چلے جائیں اور بس امام. کہاں امام آئیں گے مجھے آپ بتائیں؟ کیا ہے ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی؟ ہمارا ڈیٹا اتنا انکرپٹڈ ہے، ہماری فضائیں اتنی سیف ہیں کہ ہم امام کو بلائیں اور ان کو پتہ نہ چلے؟
اس نے تو آپ کو ہر چیز دے دی، آپ جہاں چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب پتہ ہے اس کو. یہ سسٹم اس کا بنایا ہے. یہ خوش فہمی مت رہیے گا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ہم جیت جائیں گے. نہیں، کبھی بھی جنگ دشمن کے میدان میں نہیں جیتی جاتی. امام حسین نے بھی کربلا خریدی ہے، میدان اپنا لیا. میدان اپنا لیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے میدان میں دشمن کو ہرایا جاتا ہے. امام کو کربلا لے کر نہیں آئے، امام نے کربلا بلایا ہے. آؤ، میں 6 مہینے کے بچے سے تمہارے چہرے کے نقاب کو کھینچ لوں گا. سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا ہر دور کے لیے ہے. آج ڈیجیٹل دور ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج مین اور مشین کمبائن ہو چکا ہے. آج انسان سے آگے نکل گئی ہے مشین. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کہاں امام کو اتارے گا؟ جوان ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ایک تو اپنے آپس کے اختلافات، پھر شیعہ سنی اختلافات، یہ سب چھوڑیں. اس کا ایک کا انتظار کریں جو کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے. اس امام کی طرف بڑھیں، اس امام کو یاد کریں، اس امام کا گریہ کریں. وہ جوان کا واقعہ میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. پیرس میں رہتا تھا، مہنگا تھا شہر سے باہر رہتا تھا. امتحان یونیورسٹی کے تھے، آخری ایگزام تھے. ایک ہی بس آتی تھی صبح. بس میں بیٹھا، بس خراب ہو گئی. اتر گیا، کافی دیر دیکھتے رہے مگر بس والے نے کہا کہ بس صحیح نہیں ہوگی. اٹھا، ہائی وے پہ کھڑا ہو گیا، شاید کچھ سواری مل جائے. نہیں ملی. وقت گزرتا جا رہا تھا، آخری امتحان تھا، نہ پاس ہوتا مشکل تھی ڈگری ملنا. بڑی محنت سے آیا تھا. زمین پہ بیٹھ گیا، وقت کے امام سے توسل کیا کہ مولا مجھے اس مشکل سے نکال دے. میں نماز، کیونکہ مذہبی تھا لیکن جب ظاہر ہے پیرس آیا تو تھوڑا مذہب ڈھیلا ہو گیا، نماز تھوڑی سی سست ہو گئی. کہا کہ مولا مجھے نکال دے، میں آئندہ نماز اول وقت پڑھوں گا. تھوڑی دیر ہوئی، دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے بس والے کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں. کہا کہ سٹارٹ کرو. اس نے کہا ہو ہی نہیں رہی. کہا نہیں کرو، بس سٹارٹ ہو گئی. اس نے دیکھا کہ بس سٹارٹ ہوئی ہے، سب سے پہلے دوڑتا ہوا آیا، سب سے پہلے بس میں سوار ہونے لگا. جیسے ہی سوار ہونے لگا تو وہ شخص سامنے آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا. اتنی دیر میں یہ سوچتا کہ یہ ہے کون، کہاں سے آیا اور میری بات کیسے پتہ چلی، وہ شخص غائب ہو گیا. ساری زندگی پھر ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا، ماڈرن سے لڑکا، لیکن رستے میں نماز کا وقت آیا، فوراً اترا اور اول وقت نماز پڑھی. جب میں نے پوچھا اس سے تو کہا کہ میں نے امام سے وعدہ کیا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جان محترم کہ آپ کہاں رہتے ہو. میں خود پیرس گیا، میں نے خود ایک جوان لڑکے کو دیکھا، میرے بھی اپنے بدن کے بال کھڑے ہو گئے جب اس نے امام سے محبت کا اظہار کیا. مجھے خود کو شرمندگی ہونے لگی. دنیا کے ہر حصے میں امام اپنے بندوں کو تیار کر رہے ہیں. کوئی کہیں جیسا بھی ہو، آپ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آیت اللہ سستانی کے والد کا واقعہ ہے. مشہد میں رہتے تھے، امام کے لیے دل تڑپا، اداس ہوا. 40 ہفتے کا عمل کیا، ہر مسجد میں مشہد کی کہ ایک ہفتے ایک مسجد میں زیارتیں پڑھنا شروع کی. جب آخری ہفتہ تھا دیکھا ایک نور آیا جو مسجد سے گزرا. یہ سمجھ گئے، یہ نور کا پیچھا کیا. دیکھا تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر کے اندر نور چلا گیا. یہ گھر میں گئے، دیکھا تو گھر میں ایک میت ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، اور امام اس میت کے سرہانے بیٹھے ہوئے. امام کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، صرف ان کو نظر آ رہے ہیں. امام نے اشارہ کیا، امام کے پاس آ کے بیٹھے. امام نے کہا کہ دیکھو اس جیسے ہو جاؤ. وہ میت ایک خاتون کی تھی کہ جو اس زمانے میں جب حکومت نے پابندی لگائی تھی کہ جو بھی خاتون گھر سے
حجاب کے ساتھ جائے گی، اس کا حجاب کھینچ لیا جائے گا، اور وہ خاتون کئی سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی صرف اس وجہ سے۔ آج پتہ نہیں ہماری ماؤں بہنوں کو کیا ہو گیا، بغیر حجاب کے باہر نکل آتی ہے۔ امام کہتے ہیں اس جیسے ہو جاؤ، تمہیں چلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گا۔ محمد والے محمد پر انصر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان محترم، خوب اس جیسے ہو جاؤ۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، چھوٹا سا کام کر دو، امام بولیں گے آ جاؤ۔ امام رسول خدا کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ سب سے آسان کام ہے جانے محترم، دوسروں کو فائدہ دو۔ مومن میرات المومن ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہم بعض اوقات خدا کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے، سجدوں میں، بڑے بڑی تسبیحوں میں، مسجد میں بیٹھے رہو، یہ پڑھتے رہو، اچھی بات ہے پڑھیں آپ، لیکن خدا آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ خدا کبھی ماں باپ کے احترام کرنے سے مل جاتا ہے، کبھی زوجہ کے ساتھ اخلاق سے گفتگو کرنے میں مل جاتا ہے، کبھی بچے سے پیار کرنے میں مل جاتا ہے، کبھی راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو ہٹانے سے مل جاتا ہے، کبھی کسی غریب کی کوئی مدد کرنے سے مل جاتا ہے۔ ہم امام خدا کو پتہ نہیں کہتا، خدا تو یہی ہے، ہمارے آس پاس ہے۔ عزیزان محترم، تذکرۃ الاولیاء کا مشہور واقعہ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ خدا انسان کو کتنا چاہتا ہے۔ ہم ہیں جس نے خدا سے منہ موڑا ہوا ہے۔ شخص تھا، وہ کسی پہ جیسے جوان ہے، عشق ہو گیا، لیکن اب بات نہیں بنتی تھی، تو کسی نے کہا فلانے شہر میں ایک جادوگر ہے، جیسے ہمارے عامل بابے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے پسند کی شادی اور یہ وہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوگا۔ وہاں پہنچ گیا، اس نے کوئی اپنا حساب کتاب کیا، اس نے بولا نہیں ہو سکتا تمہارا۔ کیوں؟ کہا تم نیک کام کرتے ہو، تم نیک کام۔ کہا ہاں میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ کہا 40 دن تک کوئی نیکی نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نجاست آتی ایسے کہ جب عبادت ہٹا لی جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ دائم الوضو رہا کرو، ہر وقت وضو میں رہا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ دو فائدے ہیں، ایک رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دوسرا روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو انسان کو شرم آتی ہے نا کہ میں نے یہ بات کیسے بول دی، میں نے نگاہ کیوں ہٹائی، کیوں؟ وضو میں ہوں میں۔ کتنا فائدہ ہے۔ اب نجاست، کہا 40 دن نہ عبادت نہ کوئی نیکی۔ 40 دن بعد گیا، پھر اس نے حساب کتاب لگایا، کہا نہیں تم نے کوئی نیکی کی ہے۔ کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے نہ کچھ کام کیا۔ نہیں پھر بھی سوچو۔ کہا میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے کہا سائڈ پہ کر دوں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ کہا 40 دن عبادت نہیں کی اور خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ خدا تو یہ ہے عزیزان محترم، خدا۔ ہم منہ موڑ کے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، وہ تو اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ آئے گا کب میری بارگاہ میں، کب آئے گا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ خدا نے محبت کا اظہار اور کہیں نہیں کیا توبہ کرنے والوں کے علاوہ، یعنی یقیناً خدا محبت کرتا ہے باقی، لیکن واضح ہے کہ اگر تم پلٹ آؤ تو خدا تمہارے لیے اپنے دروازوں کو کھول کے رکھے۔ خدا کا دروازہ ہمارا دروازہ تھوڑی ہے۔ مولانا صاحب کا موبائل بند، میسیج نہیں پڑھ رہے، جواب نہیں دے رہے، پبلک ناراض ہو جاتی ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ مولانا صاحب کی بھی بہرحال مجبوریاں ہیں، لیکن نہیں، یہ خدا ہے۔ یہاں موبائل آن نہیں کرنا پڑتا، یہاں صرف ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ 24 گھنٹے آن لائن ہے اور نیٹ ورک بھی بزی نہیں ہے، نیٹ ورک بھی بزی، اور آپ کو چارج بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ مسجد میں بھی آنے کی ضرورت، کہیں پہ بھی کسی بھی حالت میں اسے پکارو، وہ سن رہا ہے، سن رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ اسی رب کے لیے قربان کیا ہے۔
یعنی جس کے لیے علی اکبر جیسا خوبصورت جوان قربان ہو جائے وہ خود کیسا جمال ہوگا اس کا. یعنی کوئی تو قیمتی چیز ہے نا جس کے لیے امام حسین اتنا سرمایہ لے کر پہنچے ہیں کربلا. وہ سرمایہ کیا ہے؟ کروڑوں لوگ اربعین پہ، خدا ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. کروڑوں لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا. کس کی طرف؟ امام حسین. کروڑوں لوگ، کروڑوں نگاہیں امام حسین کے گنبد کی طرف. اور امام حسین کی نگاہیں کہاں ہیں؟ اپنے رب کی طرف کہ پروردگار میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا، رزن بے قضا ہے، تو راضی رہے پروردگار. ایک لمحہ کوئی مورخ، کوئی راوی بیان نہیں کر پایا کہ کسی لمحے امام نے تکلیف کا اظہار کیا ہو. ہوتا ہے نا، آپ زندگی میں آپ بے شک صابر ہو، آپ بے شک آپ کا ہدف بہت بڑا ہو، لیکن کبھی انسان اظہار کر ہی بیٹھتا ہے. ہم تو ہر چیز اپنے آپ سے دیکھیں کمپیئر کرتے ہیں. ظاہر ہے انسان اپنے آپ سے ہی سیکھتا ہے چیزیں. یعنی آپ بہت خیال رکھیں، بہت یوں کریں، کہیں نہ کہیں ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کہ یوں ہو گیا، یوں بٹھا دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. حالانکہ لوگ جان نشاور کرتے. کیوں؟ کیونکہ ذاکر ہے، اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اظہار کر دیتا ہے آدمی. یہاں لٹ گیا سب، مگر وقت گزرتا رہا، چہرے پر نور بڑھتا رہا. ایک لمحہ تکلیف کا اظہار نہیں کیا. کیوں؟ یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کی طرف. عزیزان محترم، پر میں آپ کو زیادہ اہمیت دوں گا، بھارت رات کافی ہے، بارش مسلسل ہو رہی ہے، آپ کو واپس بھی جانا ہے. سمجھیں کربلا کو، سمجھیں. زندگی گزر جائے اور انسان اپنے رب تک نہ پہنچے تو اس نے کیا کیا. خود امام کا اپنا دعا عرفہ کا جملہ ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو کیا میں نے پایا رب کو؟ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جوانی کی قدر کریں. جو لذت عبادت کی جوانی میں ہے نا، وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. بڑھاپے میں بہرحال خدا کا شکر کریں اگر خدا نے اپرچونٹی دی ہوئی ہے تو. بڑھاپے میں مزہ تو جوانی میں ہے. جوانی میں اٹھیں رات کو جہاں دنیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کے عشق کی خاطر وضو کریں. کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو آپ نے دکھانا نہیں ہے. اور کیا لذت ہے جہاں نماز سجدہ کریں اس کہ پروردگار میں گناہ گار، تو کتنا عظیم ہے کہ تو مجھے شب کی تاریکی میں جہاں تو نے اپنے اولیاؤں کو بلایا ہے. وہ وقت اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کے ولی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وقت کا امام عبادت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس وقت کہ جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں، ہمارا سلام ہو کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں. خوب امام کی آپ سوچیں کہ آپ کی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کیا دعا جائے گی اور کیا عبادت، لیکن اس وقت زمین سے نور اٹھ رہا ہوتا ہے عرش الہی کی طرف. کون؟ اللہ کے ولیوں کا. کہیں چھوٹی سی آپ کی بھی چیز خدا کی بارگاہ میں چلی جائے. عزیزان محترم، ممکن اللہ ممکن نہیں ہے امام تک پہنچوں اور شب میں اٹھنا نہ ہو میری زندگی میں. ممکن نہیں ہے. وہ امام جو اپنے رخصت آخر میں اپنی بہن سے یہ کہہ رہا ہو، بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا. یا امام ہے، واقعی امام ہے، اپنے امام اپنی بہن سے کہہ رہا ہوں. اور بہن بھی کیسی؟ اللہ اکبر. شخص کا تو کوئی ایک فرد مر جائے نا گھر کا،
انسان نماز تو دور کی بات، انسان تو ہر چیز بھول جاتا ہے۔ یہاں پورا گلشن زہرا اجڑ گیا، یہاں ماں کی ساری نشانیاں اجڑ گئی، یہاں کتنے بھائی اجڑ گئے، یہاں علی اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اونو محمد چلے گئے۔ تھوڑے مصیبت ہے، ام المسائل۔ امام سجاد ہی کو سب سے بڑا غم کس کا تھا آپ جانتے ہیں؟ سب سے بڑا غم امام سجاد کو کس کا تھا؟ پوچھا امام سے کہ امام اتنا گریا، آپ کو سب سے زیادہ مصیبت مشکل کربلا میں کیا تھی سب سے بڑی؟ امام نے یہ نہیں کہا جناب علی اکبر کی، یقیناً بڑی ہے۔ بھائی کا چلا جانا آسان نہیں ہے۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو 4 دوست جنازہ اٹھاتے ہیں، بھائی کو نہیں اٹھانے دیتے، بھائی کو سنبھالتے رہتے۔ کم مصیبت ہے۔ اور کسی کے والد کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے تو دوست اس کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، دفنا بھی دیتے سب کچھ، کیونکہ اس کی حال ہی نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھائی بھی گیا، چچا بھی گئے، چھوٹا بھائی بھی چلا گیا۔ تھوڑی مصیبت ہے امام سجاد؟ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی امام کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مشکلیں، کہا مولا پھر کون سی مشکل؟ کہا ہائے شام، ہائے شام، شام میں کیا ہوا ایسا؟ خدا آپ کی ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھے۔ آپ بازار میں جائیں نا، آپ کی ماں بہنوں کے پردے ہوں، چادریں ہوں، حجاب میں ہوں، آپ بازار بھی آپ کے اپنے شہر کا ہو، غیروں کا نہ ہو۔ کسی کی نگاہ غلطی سے پڑ جائے نا حجاب میں، غیر بھی نہیں ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتی غیرت برداشت۔ سلام ہو مظلوم امام پر، غیروں کا مجمع، غیروں کا مجمع، اور پتھر، زبانوں کے تیر، حتیٰ شام میں امام کے سر پر آگ پھینکی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کم مصیبت ہے عزاداران محترم، یہ مصیبت کم ہے، یہ مصیبت بہت ہے۔ اسی لٹی ہوئی حالت میں عزاداران محترم، بہرحال کیونکہ میری آخری مجلس ہے کراچی کی، خدا زندگی دے آپ کی خدمت میں آؤں گا، میں مجبور ہوں، مجبور کیا ہوں۔ امام سجاد کا غم ہو، بی بی زینب کا غم ہو، کوئی بھی غم ہو، مجھ سے رہا نہیں جاتا اس ایک قیدی کا ذکر کرنا جو آج تک قید میں ہے۔ آپ کی بھی چھوٹی بہنیں ہوں گی، کہ میرے بیمار امام کی بھی ایک چھوٹی بہن تھی، مگر میں اس کو دوسرے زاویے سے پڑھتا ہوں کہ میں بھی باپ ہوں، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، اور جب بھی میں جاتا ہوں مجلس کے لیے بھی تو مجھ سے پوچھتی ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا مجلس پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی وہ کہتی ہے بابا یہیں گھر میں پڑھ لیا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹیاں باپ کے ساتھ بہت محبت کرتی ہیں، وہ بھی چھوٹی، سینے پہ سوتی ہیں۔ میں نے خود امتحان کیا ان ساری چیزوں کو، کچھ تو میں نے کہا محسوس کروں نا، کہیں تو کچھ کربلا سمجھ میں آئے، کہیں تو کچھ سمجھ میں۔ جب گھر سے نکلو بابا کہاں جا رہے ہیں، روز آتے ہیں، روز واپس آتے ہیں، بار بار پوچھتی ہے، اور جب آپ واپس آئے نا پوچھتی ہے بابا آج آپ کے جانے کے بعد نا یہ ہوا گھر میں بابا۔ اب یہ بچی جو دیکھ رہی ہے
صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، واپس باپ گیا، کیا دیکھا باپ کو، کیا دیکھا عزاداروں میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا اس بچی نے۔ 11 محرم کو جب یہ کارواں مقتل سے گزرا ہے نا، تو باپ کا بدن ایسا تھا، شاید آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، میں الفاظ ادا نہیں کر سکتا، باپ کا بدن ایسا تھا، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ امام سجاد کی روح نکل جاتی ہے باپ کے بدن کو دیکھ کے۔ بی بی زینب نے نیچے گرا دیا، سنتے ہیں نا، بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے، اس وجہ سے کہتے ہیں نیچے گرایا۔ اب وہ بیٹی جو رات کو بھی باپ کے سینے پہ سوئی تھی، وہ کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، کیا ہوا؟ 13 محرم جب یہ اجازہ امامت سے امام آیا نا، جب بنی اسد کے قبیلے قبروں کو سمیٹ رہے ہیں نا، انہیں نہیں پتا کون آیا ایک ایک کر کے امام، کیوں؟ کیونکہ کسی کو کیا پتا یہ کس کا بدن ہے، یہ کس کا بدن ہے، کیونکہ سر تو تھے ہی نہیں۔ ایک جگہ امام نے کہا رک جاؤ میں خود کروں گا، کیوں؟ کیونکہ امام کو دفناتا ہے۔ مقاتل کہتی ہیں علماء اکرام کہ اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صرف سب سے کم ترین پہ اکتفا کرتا ہوں آپ کو، وہ جو کرتا تھا نا، اس کرتے پہ صرف چھٹے امام سے روایت ہے، اس کرتے پہ صرف 100 نشان تھے۔ آئے میرا مظلوم امام، کیوں نہ روئے سجاد کہ جس نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے، سمیٹ کر خود نیچے اترے ہیں، کہتے ہیں رکھا۔ اللہ، کہا کہ کتنی خوش قسمت ہے یہ زمین جس میں میرا بابا سو رہا ہے۔ اب آپ نے بھی دفنائے ہوں گے نا مردے اپنے رشتہ داروں کے، خدا بہرحال آپ کو سلامت رکھے، آپ کے عزیز و اقارب کو آپ نے بھی دفنائے ہوں گے۔ اب جب آپ کسی کو قبر میں لٹاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو، رخسار کو قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ یہاں تو سر ہی نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ میرے امام جھکے اور کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ لیا۔ اللہ اکبر، عزادارہ نے آخری پرسہ ہے، ہم آج اور چند دن کا مہمان رہ گیا ہے، 7 دن بعد یہ امام شام پہنچنے والا ہے۔ عزاداران محترم، بس میں کہوں گا، اب وہی بچی جو بابا کے جانے کے بعد سے اب بھری ہوئی ہے حسرت سے، رستے میں دیکھتی تھی کہ بابا سے کہوں کچھ، لیکن بابا کا سر نیزے پہ ہوتا تھا، بول نہیں پاتی تھی۔ اب جب زندان میں بابا کہا نا، بیمار امام کیا کیا دیکھے، جب تشت آیا تشت سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ بابا کس حالت میں آیا؟ زلفوں میں خاک ہے، چہروں پہ زخموں کے نشان ہیں۔ کسی بیٹے کو باپ ایسے نہ ملے، اور وہ بھی کوئی چھوٹی سی بچی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مقتل کہتا ہے بی بی نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا، شروع ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن میں آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا انہوں نے، تماچے مارے ہیں بابا۔ بس یہ کہتے ہاں، آزاداران محترم، شاعر کہتا ہے کہ
اس بچی نے کہا ہوگا بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے نا میں خود دے دیتی بابا. محترم کہتے ہیں کہ بچی خاموش ہو گئی. بس آخری جملہ اور امام سجاد تو فرصت دیجیے گا. کہتے ہیں کہ بچی خاموش ہو گئی. اب آ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے, ایک طرف بچی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میرا یہ بیمار امام اسی جلتے ہوئے کرتے میں دبنا رہا ہے. آزاداران محترم بس بیٹھے رہیے گا, تابوت آ رہا ہے. بس ایک جملہ کہوں گا. میرے 5ویں امام سے راوی نے پوچھا یہ جو آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا تھا نا, یہ شان